بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ندیم اقبال گوری۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل متری نیوز دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی شفیق جلالی صاحب، مذہبی اکابر ہیں۔ تو کیونکہ 12 ربیع الاول ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس حوالے سے ہمارے جو امت مسلمہ ہے اس کی خوشی مناتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام کے سلسلے جاری شروع کیے ہوئے ہیں۔ کرنٹ افیئر اور مسائل کے حوالے سے تو پہلے بھی ہم پروگرام کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیے تاکہ جو مذہبی معاملات ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں۔ جب قرآن پاک میں مفتی صاحب کہہ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ خاص کر ہم مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کے لیے عقیدہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مومن مسلمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو دیکھا جائے، جس طرح ایمان والا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اسی طرح محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان والا آخری نبی بھی مانتا ہے۔ اور یہ بھی بات محدثین اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں تو واضح ہوتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس کے نعرے کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس کی گفتگو کے لحاظ سے دیکھا جائے، یہ عقیدہ یوں سمجھیں کہ رب ذوالجلال ہر نبی کو رب نے سکھایا بھی ہے، رب نے پڑھایا بھی ہے۔ بالخصوص حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، جب آپ کو اللہ نے علوم سکھائے بتائے تو رب ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ اے آدم امتم بعد امتن و کرنم بعد کرن و نبیم بعد نبیین حتی ینتہی الی نبیین من ولدک یقال لہ محمد وہو خاتم النبیین، کہ اے آدم جب آپ دنیا میں جائیں گے، آپ کے بعد نبی آئیں گے، نبی کے بعد نبی بھی آئیں گے، امت کے بعد امت بھی آئے گی، گروہ کے بعد گروہ بھی آئیں گے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں آپ ہی کی اولاد سے وہ نبی بھی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، وہ ایسے نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی پہن کے آئے ہوں گے۔ اسی طرح دیکھا جائے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو حضور خود فرماتے ہیں انا العاقب، فرمایا میرے صحابہ میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب کیا ہے؟ فرمانے لگے الذی لیس بعدہ نبی، کہ جن کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ فرمایا میں وہ نبی بن کے آیا ہوں کہ رسولوں میں بھی میں آخری ہوں اور نبیوں میں بھی میں آخری ہوں۔ اس لیے محدثین نے کہا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے فرائض ہیں، لیکن ان فرائض سے بڑا فرض جو ہے نا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ گویا نماز کو دیکھا جائے یہ دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت والا جو ہے وہ دن کے اور زندگی کے ہر لمحے میں یہ فرض ہے، اور سانس کے ہر سانس آ رہی ہے تو یہ فرض ہے، سانس نکل رہی ہے تو یہ فرض ہے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو جسم سے سانس نکلنے کے بعد بھی وخاتم النبیین لا نبی بعدہ کے نعرے لگائے۔ حضرت زید بن خارجہ جو نبی کے صحابی ہیں، انصار کے سردار ہیں، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور چارپائی پہ بھی لٹایا گیا۔ مغرب کا وقت تھا، حضرت زید بن خارجہ نے سب کو چپ کروایا اور کہنے لگے محمد الرسول اللہ النبی الامی وخاتم النبیین لا نبی بعدہ، کہ حالانکہ جسم سے جان نکل چکی تھی پر پھر بھی کہہ رہے تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، بغیر پڑھے سب کچھ جانتے ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے اور واضح انداز سے موقف کو واضح کیا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانے گا وہ بھی کافر ہوگا، جو اس نبی کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہوگا، جو اس نبی کی تبلیغ کو اچھا کہے گا وہ بھی کافر ہوگا، اور جو اس نبی کی جو آنے والا دعویٰ نبوت کرنے والا جھوٹا ہے اس کی اگر کتب کو دیکھ کر اس میں تھوڑا سا حقانیت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اچھا، شان رسالت کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں آتی ہے سیرت آتی ہے، اور ہم اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں۔ سیرت ہم جتنے بھی مقررین ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اصل میں سیرت ہے کیا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے شانوں کو دیکھا جائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا جائے، اور یہ بھی ویسے دیکھا جائے ہر لحاظ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بندہ
سیرت کے مطابق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس میں کمال ہی کمال ہے۔ مثال کے انداز میں پڑوسیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی واضح انداز میں رکھا ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا، وہ قرضہ مانگے تو قرضہ دینا، بیمار ہو تو عیادت کرنا۔ اور اسی لحاظ سے دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے کہ مومن مسلمان جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آ چکا ہے، دین اسلام کو مان چکا ہے، اب اس کو دیکھا جائے تو مومن مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ برادری تعلقات معاملات بعد میں دیکھے، پہلے یہ دیکھے کہ مسلمان بھائی مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طرح کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ حضرت سلمان فارسی نے یہ جواب دیا ہے، آپ فرمانے لگے لوگوں پھر سن لو کہ میں عمر ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں، حضرت سلمان فارسی کا بھائی ہوں۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر احوال کو دیکھا جائے اس لحاظ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح پیغام دیا ہے کہ مومن مسلمان جس طرح ہم میلاد مناتے ہیں، اسی طرح ہمارا حق بنتا ہے کہ مومن بھائی کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم معاشرے میں ایک امن کی فضا کو قائم کریں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے لحاظ سے مزید دیکھا جائے اور اسوہ حسنہ کے لحاظ سے مزید دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر جو عظیم کردار ہے امت میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے لحاظ سے، مثال کے انداز میں امن کو قائم رکھنا ہے تو وہ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول واضح فرما دیے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ معاملہ پیش ہوتا ہے کہ جب بچہ ایک گم ہوا تو محبوب نے یہ بھی بتایا کہ اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر اونٹ آیا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے معاملے کو بھی حل کیا ہے کہ جب اونٹ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یہ مالک میری خدمت تھوڑی کرتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انہ شکا کثرت العمل وقلۃ العلم، کہ یہ جانور شکایت کر رہا ہے کہ تو مجھ سے خدمت جو ہے زیادہ لے رہا ہے اور کام میری خدمت تھوڑی کر رہا ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ جب ایک اونٹ نبی کی بارگاہ میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے معاملے کو حل کیا، اور مالکوں کا جب کلام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ اونٹ جو ہے نا اتنا اس نے تمہاری خدمت کی ہے اور اب تم جو ہے اس کو نہر کرنے لگے ہو، اس کا خون بہانے لگے ہو، یہ اس کی جزا تو نہیں بنتی ہے؟ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں ھذا بعیر ہم اہلہ بناری واکل لحمی فارب منہم۔ اس پر بھی دیکھا جائے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جانوروں کا بھی اس انداز سے خیال رکھا ہے، حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے وہ ستون ہے جس کے ساتھ محبوب ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اس ستون کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہم جو پاکستان میں ہمارے برِ صغیر میں ایک کلچر ڈیولپ ہے کہ خواتین اور مرد حضرات جو درباروں پر جاتے ہیں، اسلام کے نقطہ نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں اس بات میں یہ دیکھا جائے کہ دربار پہ جانے کی اجازت ہے، لیکن شرائط ہے کہ دربار پہ جائیں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے جائیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نیت یہ ہو کہ الا ان اولیاء اللہ، یہ رب کے قریبی ہوتے ہیں، ہم جب ان کے قریب جاتے ہیں تو یہ رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن دربار پہ جا کر خرافات کرنا، مثال کے اندر ڈھول ہے، دھمال ہے، یا بھنگڑے ہیں، یا بے پردگی ہے، یا مرد و زن کا اختلاط ہے، یہ ساری چیزیں حرام میں آ جاتی ہیں۔ مزارات کے پاس جانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن وہاں پہ سجدہ کرنا، یہ معاملات کرنا، ایسی خرافات کرنا، یہ بالکل سراسر حرام ہے۔ ان ایسے لوگ جو کر رہے ہیں ویسے دیکھا جائے تو ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ داتا صاحب کا نظریہ دیکھا جائے، حضور غوث پاک کا نظریہ دیکھا جائے، ہمارے محدثین کا نظریہ دیکھا جائے کہ اللہ کے ولی کے پاس جایا جائے، جس طرح حضرت نے لکھا ہے کہ 5 ہاتھ دور بیٹھ کر ان کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کی جائے، اور ان کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کر کے جو اصال ثواب ہے پھر ان کا وسیلہ پیش کر دیا جائے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ دیتا حقیقت میں رب ہے، لیکن ان کی یہ شان ہوتی ہے یہ رب سے دلاتے ہیں، رب ذوالجلال ان کی بات مان جاتا ہے۔ باقی رہا معاملہ مردوں کے جانے کے لحاظ سے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر عورتیں ایسی صورتحال کو اپنا کے جاتی ہیں کہ جہاں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو تو وہاں پھر بھی علماء نے منع کیا ہے، لیکن اگر بے پردگی نہیں ہو رہی ہے، پردے میں جا رہی ہیں اور اس وقت میں جا رہی ہیں جہاں کوئی مرد نہیں ہے تو اس میں اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی دیکھا جائے اگر اختلاط ہے تو یہ صورت حرام والی آ جاتی ہے، اس میں جانا عورت کے لیے باعث گناہ ہوگا، باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے دربار پر ہم بات کر رہے تھے، مختلف دربار کے اور یہ اللہ کے قبرستانوں کے حوالے سے کیا ہے؟ یہ وہی ہے خواتین اور عورتوں کو بالخصوص جو ہمارے ہاں 10 محرم میں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے نا، یہ سراسر بالکل اسلام کے خلاف ہے،
کیونکہ عورت کو اجازت اس وقت ہوتی ہے کہ جب عورت جائے اور وہاں جا کر وہ رونا، وہ معاملات یا ایسے معاملات نہ پیش کرے. لیکن یہاں دیکھ لیں کہ وہ ایک قبر کی خاطر ایک قبر پہ حاضری دینے کی وجہ سے دوسری قبر پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ ختم پڑھنے والے ہیں یا دیگر ہیں یا عوام ہے یا خواص ہے، وہ بھی اپنے بزرگوں کے مزار پہ جانے کی وجہ سے دوسری قبروں کے اوپر پیر رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. ویسے دیکھا جائے قبر کے اوپر بیٹھنا یا قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، محبوب علیہ السلام کے فرامین کو دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ انگارے کے اوپر پاؤں رکھ لے پر قبر کے اوپر پاؤں نہ آنے دے. اور ہم نے جو اکثر دیکھا ہے 10 محرم والے دن یہی ہوتا ہے کہ اپنی قبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کی قبروں کے اوپر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھا جائے تو اسلام کے سراسر خلاف ہے اور غیروں کو موقع دینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. اور اہل سنت کا موقف اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی ویسے دیکھا جائے عام دنوں میں وہ مخصوص حالات میں عورت کو اجازت ہے، لیکن 10 محرم میں جب کہ مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں تو اس میں سیدھا واضح علماء کا موقف ہے کہ اس میں عورت کا جانا نکلنا یہ سب حرام ہے. اچھا، دوسرا یہ سوال ہے کہ ہمارا جو ماہ محرم ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسلام کا مہینہ اسی ماہ سے شروع ہوتا ہے. تو ہم نے اکثر دیکھا ہے یہ جو ہمارے بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں، ہمارے رشتہ داروں کی، ہم وہ اکثر اوقات محرم کے مہینے میں جا کے ان کی جو ہے وہ ہم اس کی مرمت کرواتے ہیں. کیا یہ محرم کے علاوہ ہم قبروں کی مرمت نہیں کروا سکتے؟ اس کا اسلام میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ ویسے تو دیکھا جائے نا قبروں کے لحاظ سے اس میں ایک خاص علماء کا نقطہ نظر ہے، لیکن مزید یہ ہے کہ اس میں عام دنوں میں بھی اجازت ہے. مثال کے انداز میں قبر کے ایسے معاملات ہیں کہ اگر گرنے کا خطرہ ہے یا پھر ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس طرح راستے کے گزرن کی وجہ سے وہ قبر کا نشان ختم ہو رہا ہے، تو اس میں عام دنوں میں بھی اجازت ہے، کوئی ایسی حرج نہیں ہے. یہ ہے کہ ویسے اکثر دیکھا جاتا ہے اکثر لوگ قبروں کو بنانے کے لیے قبر کے اوپر جو گھاس ہوتا ہے سبز اس کو اکھیڑتے ہیں. ویسے محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو اکھیڑنا ناجائز ہے، کیونکہ ہر جو سبز چیز ہوتی ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اگر کسی قبر کے اوپر یہ گھاس اگ گیا ہے تو اس کو اکھیڑنا نہیں چاہیے لپائی کرنے کے لیے، بھئی ہم لپائی کر رہے ہیں تو اسے اکھیڑ دیں، نکال دیں. تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو اکھیڑنا بعض نے لکھا مکروہ ہے، کیونکہ یہ میت کا حق ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے. جس طرح محبوب علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرے، آپ نے ایک شاخ توڑی، 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پہ رکھ دیے، فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی. تو گویا ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو یہ محدثین نے بالاتفاق لکھا ہے اس میں بھی یہ جو گھاس وغیرہ ہوتا ہے یا اس طرح سبزہ ہوتا ہے نا وہ لپائی کے انداز میں اس کو کھیڑا جائے، یہ بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس میں مفتی صاحب مختلف معاملات کے جو دنیاوی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ سے ہماری آئے بغائے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور ہم ان مسائل پر توجہ دلائیں گے جو عام لوگوں کو نہیں پتہ اسلام کے حوالے سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی.